اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آغاز کر رہے ہیں دورہ قرآن پاک میں سپارہ نمبر 25واں لیکچر، 25واں دن، 25واں سپارہ۔ الحمدللہ 25ویں سپارے کا نام الیہ یرد، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی علمیت، اس کی قدرت، اس کا کمال، اس کا تذکرہ ہے۔ 25ویں سپارے میں ہم نے جو گزشتہ سپارے 24ویں سپارے میں سورت پڑھی، سورہ حامیم سجدہ، کچھ حصہ اس کا بھی اور کچھ احکامات باقی ہیں وہ کنٹینیو کریں گے۔ پھر اس سپارے میں سورہ شورا شروع ہو رہی ہے۔ سورہ شورا ہے، سورہ زخرف ہے، سورہ دخان ہے اور سورہ جاسیہ ہے۔ اس کے تمام احکامات، مضامین، مکی صورتیں ہیں، سب کیا عقائد بیان کیے گئے، کیا احکامات بیان کیے گئے، انشاءاللہ اس پر غور کریں گے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور مسلسل محبت فرمانے والا ہے۔ الیہ یرد علم الساعۃ، وہی وہ رب ہے جس کی طرف لوٹایا جاتا ہے اس گھڑی کا علم۔ یعنی پچھلی آیات میں قیامت کا تذکرہ تھا جب اینڈ کیا تھا ہم نے سپارے کو، سورہ حامیم سجدہ کی آیات جو تھی 24ویں سپارے کے اختتام پر اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا تھا کہ اللہ کا عدل کامل ہے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عدل فرمائیں گے تو کسی پہ ظلم نہیں ہوگا، یعنی جس نے جیسا عمل کیا ہوگا ویسی ہی جزا پائے گا۔ اب 25ویں سپارے کے شروع میں بتایا جاتا ہے کہ قیامت قائم کب ہوگی۔ یہ جو ساعت کہا گیا ہے نا، علم الساعت یعنی قیامت کی گھڑی کا علم۔ ہمارے پاس اکثر ویڈیوز بنتی ہیں، اس سن میں قیامت آ جائے گی، اس سن میں آ جائے گی، اور لوگ کریزی ہو جاتے ہیں اس چیز کے لیے۔ لیکن جس نے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، مطالعہ کیا ہے، وہ ان باتوں کو بالکل سیریس نہیں لیتا۔ بے شک قیامت کسی بھی لمحے آ سکتی ہے، وہ کل بھی آ سکتی ہے، آج بھی آ سکتی ہے۔ یعنی کوئی ایسی الٹیمیٹمز، کوئی ایسے سائنس تھوڑی پتہ چلیں گے کہ آپ کہیں کہ قیامت نہیں آ سکتی، اور وہ 100 سال بعد بھی آ سکتی ہے، وہ 2000 سال بعد بھی آ سکتی ہے۔ تو ٹوٹلی اس کا علم ہمیں ہے ہی نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذریعے کن فیکون اور کیا کیا علوم عطا فرما دیے۔ اللہ تعالیٰ نے خشکی اور تری کے تمام علوم قرآن پاک میں بیان فرما دیے، لیکن بار بار یہ فرما دیا کہ قیامت کب قائم ہوگی، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتا دیجئے، اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ اور پھر ساعت عذاب کی گھڑی کو بھی کہا گیا ہے قرآن پاک میں، جب کفار کو، مشرکوں کو بتایا جاتا تھا کہ تم مر جاؤ گے اور دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، یا جب یہ کہا جاتا تھا کہ اگر تم اللہ کا انکار کرو گے تو تم پر عذاب آئے گا، تو چونکہ ان کو موت کے بعد کی زندگی پر بھروسہ نہیں تھا، تو وہ کہتے تھے کہ کب آئے گا وہ عذاب، ہمیں موت کب آئے گی، وہ قیامت کا دن کب آئے گا۔ تو چیلنج کرنے کے لیے سوال کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ فرما دیجئے کہ قیامت کی گھڑی کا علم، اس کے وقوع کی تاریخ صرف اور صرف اللہ کے علم میں ہے۔ یہ علم اللہ کی طرف ہی لوٹایا جاتا ہے، اور قیامت کی جو علامتیں ہوں گی، سارے جو معاملات ہوں گے، اللہ تعالیٰ کو ہی اس کی خبر ہے۔ پھر انسان کی جو مزاج ہے اس کا بھی تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بس یہ یاد رکھو، جو تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پتہ چل رہا ہے، اور قرآن پاک کی دوسری صورتوں میں بھی آیات سے، کہ جب یہ قیامت آئے گی تو اچانک آ جائے گی، یعنی اس کے پہلے سے کوئی فورکاسٹ نہیں کر سکے گا، کوئی اس کی علامتیں ظاہر نہیں ہوں گی۔ جیسے آپ کہتے ہیں نا طوفان آنے والا ہے، اول تو ڈیزاسٹر بھی اچانک ہی آ جاتے، لیکن یہ ایسے ہوگی قیامت کی گھڑی کے جیسے حدیث اور قرآن پاک کی آیات سے پتہ چلتا ہے، حدیث مبارکہ سے، کہ لوگ مگن ہوں گے اپنی زندگی میں۔ کوئی شخص کپڑا ناپ رہا ہوگا، وہ جو آپ جاتے نا میجرمنٹ کرواتے، دکاندار کے پاس ایک گز ہوتا ہے پہلے، اب مجھے نہیں پتا کیا معاملات ہیں، لیکن وہ ایک اسٹیل کا ایک، اس کو ایک بڑا سا اس کے پاس ایک راڈ سی ہوتی ہے، اس سے وہ کپڑے کو ناپ رہا ہوتا ہے۔ تو لٹرلی حدیث سے مبارکہ میں الفاظ ہیں کہ دکاندار اس کو ناپ رہا ہوگا، میجرمنٹ کر رہا ہوگا آپ کو کتنے میٹر کپڑا چاہیے، اور لوگ کوئی سو رہے ہوں گے، کوئی مشغول ہوں گے، کوئی کاروبار میں لگے ہوئے ہوں گے کہ اچانک قیامت آ جائے گی، مگر اس کا اصل علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ پھر جب وہ قیامت قائم ہوگی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اس دن اللہ مشرکوں سے اور منکروں سے سوال کریں گے کہ کہاں گئے وہ شریک جن کو تم میرے ساتھ پوچھتے تھے، یا مجھے چھوڑ کر تم جن کی عبادت کرتے تھے۔
اللہ کی عبادت بھی کریں اور کسی غیر اللہ کی بھی عبادت کریں، ایک ہی بات ہے. اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کریں، وہ بھی ایک ہی بات ہے. یعنی شرک اللہ کو کسی صورت منظور نہیں ہے، کسی صورت قبول نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دنیا میں تم مجھے چھوڑ بیٹھے تھے، میرے ساتھ تم نے اور شرکا بنا لیے تھے، اور تم یہ کہتے تھے کہ یہ ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے، یہ ہمارے بہاف پر اللہ سے لڑ لیں گے، یا سم ٹائمز کہتے تھے کہ یہ ہماری سفارش کروا دیں گے. تو سب باتوں کی ایک بات کے فرمایا کہاں ہیں وہ تمہارے شریک؟ کیا آج تمہیں میرے عذاب سے وہ بچانے آئیں گے؟ تو یہی والی وہ بات ہے کہ وہ لاجواب ہو جائیں گے. حقیقت دیکھ لیں گے. اور یہ بات ہم پہلے سپارے سے پڑھتے آ رہے ہیں سورہ بقرہ سے، کہ ان کے مجسموں کو بھی جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا، تاکہ کہیں کو یہ نہ لگے کہ پتہ نہیں وہ ہم سے ناراض ہو گئے، ہمارے گاڈز، ہمارے معبود کہاں چلے گئے، تاکہ حجت تمام ہو جائے کہ دیکھ لو وہ خود کتنے بے بس ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ 47 آیت مبارکہ میں دیکھیے کہ وہ انتہائی شرمندگی سے، یعنی اب جھوٹ ان کا کھل گیا، ان کا فریب ختم ہو گیا، حقیقت ان کے سامنے واضح ہو گئی، تو وہ شرمندگی یا ندامت سے کہیں گے آج ہمارے درمیان کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو آپ کے لیے کسی کو شریک قرار دیتا ہو. اللہ اکبر. وہ کہیں گے ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے آج جو یہ گمان بھی کرے کہ آپ کے سوا بھی کوئی ہے. اللہ اکبر. یہ حقیقت ہم سمجھ لیں. اور آج دنیا چاہتی ہے کہ وہ اللہ کو ثابت کرے. ہم بھی چاہتے ہیں نا کہ ہمیں پروف مل جائے، ہم غیر مسلموں کو کنونس کر لیں، یا جو ہمارے اپنے لوگ بے دین ہو رہے ہیں یا ایتھیسٹ بن رہے ہیں ہم انہیں قائل کر لیں. آپ نہیں قائل کر سکتے کسی کو. یہ ہدایت، یہ علم، یہ شعور، آگاہی، یہ جسے اللہ توفیق دے دے، یہ تو انسان کے اپنے اندر کی علم اور صفات ہوتی ہیں، جس میں ہوتی ہیں وہی اس کو پا سکتا ہے. ہماری دلیلیں کسی کو اگر قائل کر سکتی تو آپ اور میں یہ بھولیں نا کہ انبیاء علیہ السلام معجزات لے کر آتے تھے. معجزات، سپر نیچرل چیزیں. ہم میں سے تو آج کوئی بھی یہ پروف نہیں کر سکتا. تو کیا سب مان لیتے تھے؟ تو یہ اپنے آپ کو ریلیکس کر لیں کہ آپ کی دلیلوں یا میری لاجک سے ہم کسی کو حق پر نہیں لا سکتے. ہم تو بس گائیڈ ہی کر سکتے. کسی کے دل میں بات اترنی ہوتی ہے تو سیدھا کلام سن کر بھی ان کے دلوں میں ایمان بھر جاتا ہے. وہ کہتے ہیں نا سر تک بھر جاتا ہے، پورے وجود میں بھر جاتا ہے ایک آیت سن کر. اور جس نے نہیں سننا پورا قرآن بھی سن لے اور 70 معجزات بھی دیکھ لے تو ایمان نہیں لاتا، اور معجزات کو بھی جادو کہنے لگتا ہے. تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس وقت وہ اقرار کر رہے ہوں گے جبکہ امتحان یہ ہے کہ آج اقرار کرو. یہی تو علم غیب ہے، یہی تو ہمارا امتحان ہے. دیکھ کر کون نہیں مانے گا؟ جب دلیل نظر آ جائے گی تب تو کافر بھی کہنے لگ جائیں گے، جو یہاں بات بتائی جا رہی ہے کہ کوئی آپ کا شریک نہیں ہے، ہم میں سے کوئی آج یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. اور اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت مبارکہ 49 میں بیان کیا کہ انسان اپنی بھلائی کی دعائیں مانگتے ہوئے نہیں تھکتا، اور اگر اسے کبھی کوئی شر پہنچ جائے تو مایوس ہو جاتا ہے. یہ ہماری نیچر ہے. یہ ہم اللہ کے ساتھ بھی کرتے ہیں اور یہ ہم لوگوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں. اور یہ شاید آپ کو بھی اس کا ایکسپیرینس ہوا ہو، اور مجھے بھی بہت ہوتا ہے. لاکھ کسی کو دیتے رہیں، مدد کرتے رہیں، کام آتے رہیں، اس وقت تو اتنا شکر گزاری آپ کو نظر نہیں آئے گی. لیکن ایک دفعہ کسی نے کوئی آپ سے سوال کیا اور آپ نے اس کو پولائٹلی بھی چاہے منع کر دیں، چاہے یہ بھی کہہ دیں کہ میری مجبوری ہے کہ میں ابھی آپ کے اس کام کے لیے میں نہیں مدد کر سکتا، وہ فوری طور پر دل برداشتہ ہو جاتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے، شکوہ کرنے لگتا ہے. اور ہم اپنے رب کے ساتھ بھی ایسا ہی کرتے ہیں. یہ جتنی دفعہ ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کبھی کسی نے سوچا ہے کتنی دفعہ آنکھوں سے ہم دیکھ پاتے ہیں؟ یہ جو زبان ہماری چل رہی ہے، جب میوٹ ہو جاتا ہے نا گلا، میرا تو ہوتا ہے، میں تو اس بات کو یہ سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دکھایا کہ آپ تو بولتے ہیں، اور میرا تو کام ہی بولنا ہے. میرا تو یہ میری ذمہ داری ہے، یہ میری جاب بھی یہی ہے. سوچے نا ذرا، میں لکھتی تو نہیں ہوں اتنا، میں تو بولتی ہوں. جس کے پاس لکھنے کا فن ہے وہ لکھ نہ پائے، اللہ نہ کرے اس کے ہاتھوں کو کچھ ہو جائے. ہوتے نہیں ہے کیا پیرالسس، ہوتے نہیں ہے لوگ مفلوج؟ وہ کہیں آسمان سے تھوڑی گرتے ہیں، ہمارے ہی میں سے تو ہوتے ہیں.
اور اگر میں بول نہ پاؤں، میری آواز چلی جاتی ہے، تو میں یہ سوچتی ہوں کہ پتہ نہیں یہ آواز اب واپس کبھی آئے گی کہ نہیں. ہر دفعہ مجھے یہ خیال ضرور آتا ہے، یہ خوف مجھے آتا ہے. اور یہ میرے ساتھ بہت دفعہ ہوا ہے کہ میرے ساتھ ایسا بھی ہوا ہے کہ 15-20 دن تک میری آواز نہیں نکلی. میں نے لکھ لکھ کر بات کی ہے. ایسا بھی ہوا ہے. اور اس لمحے مجھے یہ لگا کہ یہ شاید کبھی نہیں آئے گی. یہ ممکن تھا کہ یہ کبھی بھی نہ آتی. لیکن اس رب نے کرم کیا اور پھر ہم بولنے کے قابل ہو گئے. تو ہم اتنے بے بس ہیں، لاچار ہیں. کیا ہم نے کبھی سوچا تھا اس سے پہلے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ؟ کیا ہم نے کبھی شکر کیا اللہ کا کہ ہم بول پاتے ہیں؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم خیر تو مانگتے نہیں تھکتے. یہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، اور اللہ عطا بھی کرتے ہیں. یہ چیزیں تو ہم نے مانگی بھی نہیں تھی، یہ تو ہمیں بن مانگے عطا کی ہیں اللہ نے. ہمیں تو ریلائز ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں کیا کیا چاہیے. اللہ نے وہ کچھ ہمیں عطا کیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آزمائش آ جائے، مشکل آ جائے، مصیبت آ جائے، فوراً اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے، اللہ سے نا امید ہو جاتا ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ناراض ہو جاتے ہیں، روٹھ جاتے ہیں ہم اللہ سے. بس اللہ میرے ساتھ ہی ایسا کرتے ہیں، پتہ نہیں میرے ساتھ کیوں. بھائی اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ دشمنی ہے آپ سے؟ کوئی بغض ہے؟ کیا وجہ ہے؟ یا اس کے خزانے میں کوئی کمی ہو گئی ہے، یا کوئی بات آپ کی ایسی بری لگ گئی ہے؟ معاذ اللہ وہ کینہ پرور ہیں کہ بات دل میں رکھ لی ہے. جیسے ہم ایک دوسرے کی باتیں دل میں رکھ لیتے ہیں اور پھر وقت آنے پر اس کو لیسن دیتے ہیں کہ اس موقع پہ سے میرے ساتھ یہ کیا تھا، اب اس کا کام پڑے تو پھر بتاؤں گی میں. یہ ہماری سوسائٹی میں عام رویے. معاذ اللہ کہ ہم نے اللہ کو ایسا سمجھا ہے؟ ہمارے جیسا تھوڑی ہے وہ رب. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے صبر بھی کر کے دکھاؤ، شکر بھی کرو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کبھی مایوس نہ ہو. کیونکہ اللہ کی رحمت سے صرف کافر ہی مایوس ہوتے ہیں، اہل ایمان کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے. یہی بات ہمیں اچھی طرح سے سمجھنی ہے. پھر آیت مبارکہ 51 میں فرمایا جب ہم انسان پر کوئی انعام کرتے ہیں تو منہ پھیر لیتا ہے اور پہلو بچا کر ہم سے دور ہو جاتا ہے، اور جب اس پر مصیبت آتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے والا ہو جاتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یعنی نعمت ملتی ہے تو سجدہ شکر بھول جاتے ہیں، اس کے سیلیبریشن میں لگ جاتے ہیں، تکبر میں. آج کل تو پوسٹ کرتے ہیں سب کچھ. اچھا پہلے پوسٹ کر دیتے ہیں، پھر کہتے نظر لگ گئی ہمیں. تو آپ کو شو مارنے کی ضرورت کیا تھی اتنی؟ کیوں آپ اپنی پوسٹ اتنی کر کر کے یہاں ہم گئے، وہ کیا، یہ کیا، کیوں؟ یہ تو ویسے بھی ریاکاری ہے. اپنے ذاتی نعمتیں، انعامات، عروج، ہم ورلڈ ٹور پہ گئے تو ہم جو ہے وہ فلاں جگہ گئے تو ہم نے نیا گھر خرید لیا، ہم نے یہ کام کر لیا، وہ یہ سب لوگوں کو کیوں بتانا ہے؟ اللہ کا شکر کریں جس نے عطا کیا ہے. اللہ نعمت عطا ہی اس لیے کرتے ہیں کہ شکر میں گر جاؤ سجدے میں. اور اللہ تعالیٰ نعمت روکتے بھی اسی لیے ہیں کہ شکر کرو، سجدے میں گر جاؤ، اللہ سے طلب کرو، اس سے سوال کرو. تو ہمارا الٹا ہی حال ہو جاتا ہے. ہم مصیبت آنے پر لوگوں سے شکوے کرتے ہیں اور جگہ جگہ روتے ہیں، پیٹتے ہیں، اور نعمت ملنے پر ہم لوگوں کے سامنے دکھاوا کرتے ہیں. دونوں صورتوں میں ہمیں ہمارا رب یاد نہیں رہتا. لیکن ایک صورت یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب نعمت ملتی ہے تو تم یوں نکل جاتے ہو جیسے تم نے بڑا کوئی کمال کر کے نعمت حاصل کر لی. میری بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتے شکریہ ادا کرنے کے لیے. اگر میں نے آپ کا کوئی کام کروایا اور وہ کام ہو گیا، آپ کو پلٹ کے میرے پاس آنا چاہیے کہ نہیں؟ سوچیں. آپ نے مجھ سے کہا میری ملازمت نہیں لگ رہی، میں نے کئی بات چیت کی، نوکری مل گئی. اب آپ نے جا کے جاب تو جوائن کر لی اتراتے ہوئے، لیکن زحمت نہیں کی کہ مجھے شکریہ ادا کر دیں. کیا رویہ ہے یہ ہم اپنے رب کے ساتھ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے تب تو تم ایسے گزر جاتے ہو جیسے یہ نعمت تمہیں میں نے نہیں دی، کسی اور نے دیا ہے، تمہارے اپنے کمال سے تمہیں ملی ہے. اور جب مصیبت آتی ہے لمبی ہو جاتی ہیں دعائیں. اہل اللہ کی دعائیں خوشحالی میں زیادہ لمبی ہوتی ہیں. ایوب علیہ السلام کی مثال یاد ہے نا آپ کو، کہ جب اتنی عبادت اور اتنا ذکر کرتے، جب مشکل کا وقت آیا تو بار بار شکوہ نہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اتنے سے دن مصیبت میں ڈالا ہے تو یہ صبر نہیں کر رہا. یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہم وظیفے بھی کر لیتے ہیں، صدقہ بھی کر دیتے ہیں، خیرات بھی کر لیتے ہیں. ہمارے یہاں تو یہ رواج ہے کہ چلو بھائی نماز پڑھو. کئی لوگ تو نماز پڑھتے ہی تب ان پر کوئی آفت آ جائے. اللہ اکبر. تو کیا ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ آپ ہمیں آفتوں میں ڈالتے رہیں تاکہ ہم آپ کو یاد کریں؟
اللہ نہ کرے, یہ سوچنے کی بات ہے. تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح فرما دیا. اور آیت مبارکہ آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات سے وہ خود غرضی اور ذاتی منفعت کے بنا پر تعلق قائم کرتا ہے, مگر اس کے احکامات کو فراموش کر دیتا ہے. یعنی وہاں بھی صرف دعاؤں کی حد تک اللہ سے تعلق رکھا ہوا ہے, اس کا حکم نہیں ماننا, اس کی فرما برداری نہیں کرنی, اسے راضی کرنے والے کام نہیں کرنے. پھر بتایا کہ انسان کو تکلیف پہنچنے کے بعد اللہ کوئی رحمت عطا فرما دے تو وہ اسے انعام الہی سمجھنے کے بجائے اپنا حق سمجھتا ہے. میں ڈیزرو کرتا تھا. ہم کچھ بھی ڈیزرو نہیں کرتے, کچھ بھی نہیں. اگر آپ کمپیئر کریں اپنے آپ کو اللہ والوں سے, انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کو دیکھیں, اہل ایمان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اہل بیت اطہار, ازواج مطہرات, صحابہ و صحابیات کے لائف سٹائلز کو دیکھیں. اس کے بعد آپ کہیں گے کہ یہ جو کچھ مجھے ملا ہے میں 1% بھی اس کا ڈیزرو نہیں کرتا. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب اسے میں کوئی انعام دیتا ہوں, اس کی تکلیف دور ہو جاتی ہے, پھر اللہ کو بھول جاتا ہے, پھر سمجھتا ہے کہ میرا ہی کوئی کمال تھا, اور قیامت کا انکار کرنے لگتا ہے. کہتا ہے اگر قیامت آ بھی گئی تو مجھے وہاں بھی نعمتیں ملیں گی. اللہ اکبر. یہ لوگ جو دنیا میں خوشحال رہتے ہیں, ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ ہم تو اللہ کے بڑے پیارے ہیں, اول تو قیامت قائم ہی نہیں ہوگی, اور اگر ہوئی تو جیسے اللہ نے یہاں میں نوازا ہوا ہے وہاں پہ بھی ہم ہی نوازے جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم کافروں کو ان کے اعمال بد کا سخت مزہ چکھائیں گے. یہ نہیں ہوگا. دنیا میں ڈھیل دے دی, کیونکہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں تھی. اگر دنیا کی حیثیت مچھر کے پر جتنی بھی ہوتی تو یہاں جو اللہ کو مانتا نہ, اللہ پر ایمان نہ لاتا, اسے ایک گھونٹ پانی بھی اللہ اپنے آسمان کا اتارا ہوا پانی, یہ پانی بھی تو اللہ کا ہے. یہ جو آکسیجن ہے جو فری کی ہم لے رہے ہیں, تو یہ سانسیں بھی تو اللہ کی ہیں. اللہ تعالیٰ وہ بھی عطا نہ کرتے. لیکن دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کچھ بھی ویلیو اس کی نہیں ہے. تو اگر اس سے کافر بھی لطف اندوز ہو رہے ہیں تو کوئی بگ ڈیل نہیں ہے یہ. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مگر آخرت میں صرف اہل ایمان کے لیے جزا ہوگی اور بقا ہوگی. پھر آیت مبارکہ 53 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان قریب آپ کو اپنی نشانیاں اعتراف عالم سے, یعنی اوور آل ہر طرف سے آپ کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں گے, اور خود ان کے نفسوں میں بھی, حتیٰ کہ ان پر قرآن کی حقانیت واضح ہو جائے گی. یعنی یہاں پر یہ والی بات بتا دی گئی سورہ حامیم سجدہ کے اختتام پر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے وعدہ فرمایا کہ اس کائنات اور خود انسان کی ذات کے اندر جو سیکرٹس ہیں, جو راز ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ وقت کے ساتھ دیکھیں کتنی چیزیں ایکسپلور ہو رہی ہیں نا. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سائنسدانوں نے ایکسپلور کی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ایکسپلور کرو, اور وہ کریں گے. وہ ہمارے سامنے چیزوں کو کھول دیں گے. بہت سے راز سیکرٹ جو ہیں وہ سیکرٹس نہیں رہیں گے. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جب یہ راز کھلیں گے تو ہر جان جان لے گی کہ یہ کتاب یعنی قرآن برحق ہے. اور وہی اللہ کا سچا وعدہ ہے. آج 1450 سال ہو جائیں گے, یعنی سمجھ لیجئے کہ 43 ایئرز ہے, 1443. اب یہ صرف سوچنے کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی یہاں پر ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم دیکھو کہ کیسے کیسے انکشافات ہو رہے ہیں. آج سے کچھ سال پہلے, یعنی پیچھے چلے جائیں, کون جانتا تھا کہ لوگ, ان کو تو ٹرین کا کانسیپٹ نہیں تھا. گھوڑوں, اور ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی گھوڑوں پر, جانوروں پر سواریاں کی جاتی تھی نا. ریل گاڑی کا ہی کسی کو کانسیپٹ نہیں تھا. کیا کوئی اس لمحے امیجن کر سکتا تھا کہ ہم ہوائی جہاز میں سفر کریں گے, راکٹس بن جائیں گے, لوگ چاند پر پہنچ جائیں گے. یہ ویڈیو کالز, یہ جو ابھی اس لمحے میں آپ سے لائیو بات کر رہی ہوں, کون سوچ سکتا تھا کہ یہاں میں بات کر رہی ہوں, دنیا کا کوئی کونا ہو, 1 سیکنڈ نہیں لگتا کنیکٹ کرنے میں, 1 سیکنڈ نہیں لگتا. کچھ سال پہلے اگر آپ یہ بات کسی سے کہتے تو وہ ہنستا کہتا پاگل ہو گیا, یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے سب ایکسپلور کر دیا. اور یہی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ تمہارا وجود, تمہارے اطراف کی چیزیں, ایک ایک چیز اس راز کو کھولتی چلی جا رہی ہے. اور کائنات کے یہ سارے علمی تحقیق سے, سائنسی تحقیق سے, سائنسی ترقی سے یہ تمام علوم اپنے کمال تک پہنچ رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ
قرآن پاک وہ مذہبی کتاب ہے جو یہ سب علوم کا مرکز ہے اور منبع ہے. تو یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک کو معجزہ بنا دیا, یعنی ایک دائمی معجزہ ہے. اور یہ ساری جو انبیاء کے معجزات تھے وہ بھی الحمدللہ ہر چیز ہمارے سامنے ہے, اور ایک وقت آئے گا کہ سبھی اس حقیقت کو اچھی طرح جان جائیں گے. پھر سورہ شورا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ شورا بھی مکی صورتوں میں سے ہے, اور شورا کہتے ہیں مشاورت کو, کنسلٹیشن یا کسی سے ایڈوائز لینا یا مشورہ کرنا. اور اللہ نے فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ, مومنوں کی یہ صفت ہے کہ ان کے معاملات آپس میں مشورے کے تحت طے پاتے ہیں. اسی ورڈ کی, اسی کی نسبت سے اس کا نام سورہ شورا ہے. اور سورہ شورا قرآن پاک کی نزولی ترتیب کے اعتبار سے 42 ہے, اور نزولی ترتیب کے اعتبار سے 62 ہے, اور آرڈر جس میں قرآن پاک میں ہے تو اس میں 42 نمبر سورہ ہے. اور اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک تاکید کی ہے ہمیں کہ مشورہ آپس میں کرو, یعنی انسان ایک دوسرے کا خیر خواہ بنے اور ایک دوسرے پہ ٹرسٹ بھی کرے. دونوں فریقین کی یہ ذمہ داری ہے. میرا کام ہے میں آپ پہ بھروسہ کروں اور آپ سے مشورہ کروں, اور آپ کا کام ہے کہ آپ اس قابل بنیں کہ مجھے شرمندگی نہ ہو کہ میں نے آپ سے مشورہ کیوں کیا اور بھروسہ آپ پر کیوں کیا. ہم دونوں کی باہمی ذمہ داریاں ہیں, اور یہی مومنوں کی صفت تھی. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے, دیکھیے نا کتنی بڑی بات ہے مشاورت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مشورہ کرتا ہے کبھی شرمندہ نہیں ہوتا. استخارہ کرنے والا اور مشورہ کرنے والا کبھی شرمندہ اور ناکام نہیں ہوتے. یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اس صورت میں حقیقت وحی کا بھی تذکرہ کیا گیا, اللہ کی قدرت کاملہ کا بھی بیان کیا گیا. سورت کے شروع میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کو بیان کرتے ہوئے قیامت کا بھی تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ ان قریب آسمان کی جو شکل ہے وہ بدل جائے گی, آسمان پھٹ پڑیں گے, یعنی آسمانوں ہر طرف سے آسمانوں کی حالت بالکل بدل جائے گی, اور فرشتے اللہ کی ہم کی تسبیح پڑھ رہے ہوں گے, اور وہ زمین والوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہے ہوں گے. سنو بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور بہت زیادہ مہربان یا رحم فرمانے والا ہے. اب یہ خوبصورت احکامات یہاں پر بتا دیے گئے, اور یہ بات آپ کو یقیناً یاد ہوگی جو ہم نے کل کی تھی کہ حروف مقطعات سے حامیم سے یہ ساری صورتیں شروع ہو رہی ہیں, جو کہ قرآن پاک کے جو حروف جنہیں ہم کہتے ہیں یہ بھی قرآن پاک کی ایک شان ہے, اس کا معجزہ ہے. اور اگر یہ کسی انسان کا کلام ہوتا تو آج دنیا اس کی جیسی بہت سی صورتیں بنا چکی ہوتی. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہی کلام ہے, اور یہی معجزہ ہے اس کا کہ قیامت تک آج کوئی اس کلام کو نہ جھوٹا ثابت کر سکا, نہ اس کے مثل کوئی لا سکا. اور اس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے اپنے حبیب کو مخاطب کرتے ہوئے, اسی طرح آپ کے رب نے آپ کی طرف اور پہلے لوگوں کی طرف, یعنی جو پچھلے انبیاء کرام تشریف لائے تھے, وہی فرمائی. وہ اللہ جو کہ غالب اور حکمت والا ہے, یعنی وہی کا سرچشمہ اول سے آخر تک کے لیے اللہ ہی ہے. یہ سارا پیغام, یہ سارا دین, یہ ساری ہدایت جو مختلف وقتوں میں انبیاء علیہ السلام کے ذریعے ہم تک پہنچایا گیا, یہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت سے ہمیں عطا کیا جا رہا ہے. اور یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہم نصیحت حاصل کریں. اور گویا قرآن عربی میں پڑھا گیا اس زمانے میں, 24 سپارے میں بھی ہم نے پڑھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی عربی ہیں اور قرآن بھی عربی ہے, کیونکہ جن پر وہ اس لمحے نازل ہوا وہ سب عربی تھے. پھر پوری دنیا میں اس کتاب کو, اس قرآن کو پھیلا دیا گیا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہی ارشاد فرماتے ہیں اسی طرح آپ کے رب نے عربی قرآن بھیجا تاکہ آپ بڑے گاؤں والے, یعنی بڑی بستی تھی, گاؤں والے یہ تھے, یعنی مکہ کے رہنے والوں کو اور جو لوگ اس کے ارد گرد رہتے ہیں ان کو راستہ دکھا. اچھا, یہ جو آیت مبارکہ 7 ہے ارد گرد, اب کوئی یہ سوال کر سکتا ہے آپ سے کہ بھائی قرآن تو اہل مکہ کے لیے نازل ہوا تھا, تو اس کا مطلب کہ پاکستان والوں کے لیے, آسٹریلیا والوں کے لیے, انڈیا والوں کے لیے اور دوسرے ممالک والوں کے لیے تو الگ کوئی کتاب آنی چاہیے تھی, الگ انبیاء علیہ السلام آنے چاہیے تھے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مکہ جو ہے, سرزمین مکہ, اس کو زمین کے درمیان میں بنایا ہے اور اس کے ارد گرد فرمایا پھیلا دو اس کو. تو جو سینٹر ہوتا ہے اس کے چاروں اطراف میں پھیلا دینے کا مطلب پوری دنیا میں اسی قرآن کی, اسی نور کی, اسی پیغام ہدایت کی روشنی پہنچائی جائے گی اور پھیلائی جائے گی. یہ بات یہاں پر بالکل واضح کر دی گئی.
اور وحی اور رسالت کے مضمون میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دراصل بتا دیا کہ یہ دین ایک ہی دین ہے، اور تمام انبیاء علیہ السلام نے اسی دین، حق کی، ہدایت کی، دین اسلام ہی کی دعوت دی ہے۔ اور اگرچہ ان کی شریعتیں، بائی لاس، طریقے، عبادات کے انداز، ارکان کچھ مختلف تھے، مگر جو بنیاد تھی وہ ایک ہی تھی، اور سب کا دین دین اسلام ہی تھا۔ یہ کلیئر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سبھی کو اس دین کی دعوت کے لیے ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھیجا تھا۔ یہ بالکل واضح یہاں پر بیان کر دیا گیا، اور پھر فرما دیا اگر سب لوگوں کی جبری اطاعت اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی، اللہ نے سب کو ہدایت کا پیغام دیا اور قبول کرنے یا ریفیوز کرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ چاہتے کہ سب مسلمان ہو جائیں، یعنی جبرن، کس کی مجال تھی کہ وہ نہ ہوتا، تو سب لوگوں کا ایک ہی دین ہوتا۔ لیکن پھر وہی والی بات ہے کہ جو جزا اور سزا، جنت اور دوزخ دو بنائے گئے، اس کا مقصد کیا تھا؟ پھر دوزخ کی ضرورت کیا تھی اگر کسی نے کفر کرنا ہی نہیں تھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کافر نہیں بنائے، اللہ نے کفر کرنے کا اور ایمان لانے کا اختیار دیا ہے۔ دراصل جو جس راستے پر چلنا چاہے اس کو آزادی دی ہے کہ تم چل سکتے ہو، لیکن نتیجہ بتایا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تم کفر پہ بھی چلو گے تو تمہیں جنت کے میوے مل جائیں گے، بلکہ بتا دیا کہ ایک جنت بنائی گئی ہے اور دوزخ بنائی گئی ہے، اور جنت میں جانے کے اہل کون ہوں گے اور دوزخ کس کا حق کے حقدار کون ہوں گے؟ بس جو جیسا عمل کرے گا ویسی اس کی منزل ہوگی۔ یہی یہاں پر واضح ہو گیا۔ اور 10ویں آیت میں اختلاف کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی طرف رجوع کرنے کا بیان دیا گیا کہ یہ اللہ جو زمین آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، اس نے انسانوں اور مویشیوں کے جوڑے بنائے، اور اس کی مثل خود کچھ بھی نہیں۔ یعنی انسان اور مویشی اور کائنات میں بے شمار چیزیں ہیں، بہت سی سملر بھی ہیں آپس میں، ان میں مشابہت بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ بے مثال ہے، اس کے جیسی کوئی چیز نہیں، وہ بے مثل ہے۔ رزق کو گھٹانا بڑھانا، کسی کو زیادہ دینا، کسی کو اندازے سے دینا، سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ اور زمین اور آسمان کی کنجیاں بھی اس کے اختیار میں، اس کے خزانے میں کچھ کمی نہیں ہے کہ معاذ اللہ وہ کہیں کم کر سکتا ہے کسی کا، یا اس کو ملتا نہیں ہے، یا معاذ اللہ اسٹاک میں کمی آ گئی ہے تو کچھ کو زیادہ دے دیا اور کچھ کو کم دے دیا، ایسا نہیں ہے۔ معاذ اللہ ایسا بھی نہیں ہے، ایکولی ڈسٹریبیوٹ کر دیتا اللہ تعالیٰ، جو جیسے وہ سوشلسٹ اور کمیونسٹ کہتے ہیں نا، اگر آپ نے پڑھا ہے سوشلزم اور کمیونزم، ڈیوائڈ کر دو ایکولی۔ اللہ کا یہ نظام، یہ فطرت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ایگزامن کرنا ہے نا، ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز ہیں ہمارے۔ زیادہ بھی دیا جائے گا تو دیکھتے ہیں تم کیا کرتے ہو، تمہیں زیادہ دیا ہے، تمہیں ذمہ داریاں بھی تو دی ہیں، تمہیں ہدایت بھی تو دی ہے کہ تم نے اس میں سے اللہ کی مخلوق کی بھی خدمت کرنی ہے، ان کا بھی حق اس میں اپنے مال میں رکھنا ہے، اور جس کو کم دیا ہے اس سے صبر بھی تو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ کتنا صبر کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے۔ اگر اس کو رزق کی تنگی ہوتی ہے تو کیا دوسروں کا مال ناجائز طریقے سے ہتھیانے کی کوشش کرتا ہے؟ کیا ناشکرا بن جاتا ہے؟ کیا حق کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے، حلال کو ترک کر کے حرام کی طرف چلا جاتا ہے؟ تو یہ دنیا پوری کی پوری ایک امتحان گاہ ہے، یہاں ہر چیز امتحان سے ہو رہی ہے، ورنہ سوچے ہاں یہ بیچارے، اللہ تعالیٰ کی بھی عجیب حکمت ہے، کئیوں کو اتنا دے دیا کہ وہ ان سے سنبھالے نہیں سنبھل رہا، اور کئی بیچارے ایک وقت کی روٹی کے لیے ترس رہے ہیں۔ یہ ہمارا دیکھنے کا اینگل ہے، اللہ نے تو بہت خوبصورت نظام بنایا ہے، ہر کام میں اس کی حکمت ہے۔ ہم اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے تو ہمیں کائنات میں، اپنے اطراف میں، دنیا میں سفرنگ نظر آ رہی ہے، کیونکہ ہم اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے۔ تو اس وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے کہ اللہ ہر شے کا خالق اور مالک ہے۔ اب پھر وہی والی بات کہ تمام انبیاء علیہ السلام جو تھے، ان کی شریعتوں میں دین کی اساس ایک ہی تھی، بنیاد ایک ہی تھی، اور سب کو اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک ہی دین مشروع ان کے لیے کیا تھا، دین اسلام، اور دین میں تفرقہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ لہٰذا آپ اسی دین کی طرف دعوت دیں اور ثابت قدم رہیں، اور منکرین دین کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ اب ہم یہ سوچتے ہیں نا، دیکھیے دین جو ہے نا وہ ہمارا ایک ہی ہے، اور وہ ہے دین اسلام، جو ایک نظام ہے، نظام حیات ہے۔ اب اگر کوئی فرقے بنا رہا ہے
تو اس میں پھر وہی والی بات آ جاتی ہے کہ اگر وہ دین سے ہٹ رہا ہے، ایک تو ہوتا ہے نا جس طرح پرانے زمانے میں بھی شریعتیں اپنے اپنے قوانین تھے لیکن ان کی اساس ایک ہی تھی، تو اس حساب سے یہاں پر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کون کس، اب ہم چاروں اماموں کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو ہے الگ الگ انہوں نے فرقے بنا دیے. اسلام ہی کی تعلیمات کو سب نے اپنے اینگل سے دیکھا ہے، اجتہاد کیا ہے، مسئلے مسائل پہ غور فکر کیا ہے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے. اصل دین سب کا ہوئی ہے، سب اسلام کے پیروکار ہیں، اللہ کی فرما برداری کرنے اور کروانے والے ہیں. تو اس حساب سے یہاں پہ بتا دیا گیا کہ دین میں فرقے کی تفریق کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ صرف اسلام ہے، اس کے سوا کوئی دین بھی قبول نہیں کیا جائے گا اور اس پہ ہی ثابت قدم رہنا ہے اور منکرین دین کی خواہشات کی پیروی کبھی نہیں کرنی. پھر 19 آیت میں بتایا کہ جو آخرت کی جزا کے طلبگار ہیں ان کے لیے آخرت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بے پناہ نعمتیں انہیں عطا فرمائیں گے، اور جو صرف دنیا کے طلبگار ہیں ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، وہ جو چاہتے ہیں ان کو دنیا میں ہی دے دیا جائے گا. آیت مبارکہ 23 میں فرما دیجئے میں اس تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا سوائے قرابت کی محبت، اور جو شخص نیکی کرے گا ہم نیکی کے حسن کو اور بڑھا دیں گے. اب مفسرین کرام نے قرابت کی محبت سے اہل بیت کی محبت لی ہے. بعض مفسرین کرام نے یہ بھی لکھا کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جو میرا قرب ہے تم سے، جو میں تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور خاص طور پر آپ اسی قوم کو سب سے پہلے دعوت دے رہے تھے نا جس خاندان میں سے آپ تھے، تو اپنی بھی محبت کا آپ نے واسطہ دیا کہ میں تو تمہارا ہی رشتہ دار ہوں، تمہارا ہی ہم قوم ہوں. تو کیا ایک رشتہ دار کا دوسرے رشتہ دار پر حق نہیں بنتا؟ اور دوسرا جو ہم نے بات کی کہ اہل بیت کی محبت. اب ہم اللہ سے کیوں محبت، اللہ کے نبی سے محبت کیوں کریں اور ہم اہل بیت سے محبت کیوں کریں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالی جن سے محبت کرتا ہے وہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ تم بھی اس سے محبت کرو، اور ان کی محبت ہمیں ایمان کی سب، کیونکہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اور جس کو دوست رکھتا ہے اسی کے طریقے پر ہوتا ہے. جب ہم ان سے محبت کریں گے تو ہم ان کے راستے پر بھی ہوں گے، ان کے طریقے پر بھی ہوں گے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں بتا دیجئے میں تو تم سے بدلے میں کچھ بھی نہیں چاہتا. اس تبلیغ کے لیے، اس ہدایت کے لیے، اس علم کے لیے، اس آگہی اور شعور کے لیے صرف اپنے اہل بیت کی یا اپنی قرابت کی محبت چاہتا ہوں. اور اسی لیے بعد والی آیت میں باطل کے مٹنے اور حق کے ثابت رہنے کا بھی اللہ نے حکم دے دیا کہ جھوٹ جھوٹ ہی ہے، چاہے کتنا بڑھ جائے بالآخر ختم ہو کر فنش ہو جاتا ہے. سچ سچ ہی ہے، چاہے اس کو کتنا جھٹلا دیا جائے بالآخر غالب ہی آتا ہے. پھر آیت مبارکہ 25 میں فرمایا اللہ اپنے کرم عظیم بندوں، اپنی رحمت سے، اپنی وسیع رحمت سے اپنے بندوں کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، ان کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، یہ اس کی شان ہے. 27 آیت میں بتایا کہ اگر اللہ اپنے سب بندوں کا رزق وسیع کر دیتا تو وہ زمین میں سرکشی کرتے. بہت اچھی طرح اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کس کو کتنا دیا جائے اور کس وقت دیا جائے، لیکن اللہ اپنی حکمت سے جتنا چاہتے ہیں روزی عطا کرتے ہیں. بے شک وہ اپنے بندوں کے حالات سے باخبر ہیں، اور لوگوں کے نا امید ہونے کے بعد وہی ہیں جو اپنی رحمت دکھاتے ہیں اور بارشیں برسا دیتے ہیں، یعنی سارا اختیار و قدرت اسی کی ہے. پھر آیت مبارکہ 33 میں رواں دواں سمندروں کا، پہاڑوں کا، اور وہ سمندروں میں جو پہاڑ جتنے بڑے بڑے جہاز پانی کی موجوں پر چلتے ہیں سامان لے کر، ان کا بھی تذکرہ قرار دیا گیا. اللہ فرماتے ہیں یہ سب میری قدرت کی، میرے وجود کی، میری رحمت کی نشانیاں ہیں. پھر 36 آیت سے بتایا سو تم جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا ہے بس یہ یاد رکھو کہ یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، یہ ٹیمپریری ہے، بالکل یہ پرماننٹ نہیں ہے. اور پرماننٹ آپ کو کہاں سے ملے گا؟ وہ آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے ملے گا، اور وہ ایمان والوں کے لیے بہت اچھا ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے. اور وہ اپنے رب ہی پر توکل کرتے ہیں، کبیرہ گناہوں اور بے حیائیوں کے کاموں سے بچتے ہیں، غصے کے وقت معاف کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. یہ ہے مومنوں کی صفات. یہ مت دیکھا کریں اس میں کرامت کون سی ہے، یہ دیکھا کریں کہ اس میں خوبیاں کون سی ہیں. کون ہے جو اللہ پر توکل کرتے ہیں، کون ہے جو بے حیائی سے بچتے ہیں، کون ہے جنہیں غصہ آ جائے پھر بھی وہ معاف کر دیتے ہیں.
یہ خوبیاں اور اللہ کے حکم کو قبول کرتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، اور فرمایا مسلمانوں کے معاملات باہمی مشاورت سے طے ہوتے ہیں، یعنی مشورہ کرنا، اور حدیث رسول ہے مشورہ امانت ہے۔ آپ دوسرے کو ایسا ہی مشورہ دیں جو چیز آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ اس میں یہ ممکن ہے میری اپنی انڈرسٹینڈنگ یا جو اس وقت کے حساب سے میں نے سوچا، میں نے بد نیتی نہیں کی، بہت آنےسٹ آپ کو مشورہ دیا، لیکن خدا نخواستہ اگر اس کا آپ کو فائدہ نہیں ہوا تو ہمارے یہاں تو منہ پھاڑ کے فوراً بول، آپ نے مشورہ دیا تھا، اگر اچھا ہوتا تب نہیں آنا تھا میرے پاس کہ آپ نے جو مشورہ دیا تھا اس سے فائدہ ہو گیا، اور اگر کچھ الٹا ہو جائے تو وہ تو آپ کے کہنے پر ہم نے یہ کر لیا تو یہ تو تباہی ہو گئی اور بربادی ہو گئی، اس قسم کے جملے ہم فوراً کہہ دیتے ہیں۔ تو اپنے مسلمان بھائی بہن سے دونوں فریقوں کے لیے اللہ کا حکم ہے، آپ کے لیے اگر آپ نے مشورہ کیا ہے تو حکم ہے کہ بدگمان مت ہو، اور مجھ سے اگر مشورہ کیا گیا ہے میری ذمہ داری ہے بہترین مشورہ دوں، لیکن وہی بات ہے میں عقل کل تو نہیں ہوں نا، میں بھی تو بشر ہی ہوں، انسان ہی ہوں، غیبی علم تھوڑی ہے میرے پاس، اپنے حساب سے میں نے جو جج کیا مناسب لگا صحیح مشورہ دے دیا، اب اللہ نہ کرے کچھ اس میں ہو گئی گڑبڑ تو اس میں آپ مجھ سے ناراض ہو جائیں اور یہ سوچیں کہ نہیں انہوں نے غلط مشورہ دے دیا تھا تو ہمارا نقصان ہو گیا، یہ ظلم ہے، زیادتی ہے۔ اسی لیے یہاں پر بتایا گیا کہ مومنوں کا کام ہے مشاورت سے کام کریں، اور مشورہ دینے والا بھی خوف خدا رکھے، کیونکہ اگر ہم دوسروں کو غلط مشورے دیں گے تو اصل میں سراسر اپنا ہی نقصان کریں گے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا لیکن جس نے اپنے قصوروار کو معاف کر دیا تو اس کا اچھا کوئی برائی کرے تو اس کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے۔ دین اسلام ایک نہایت پریکٹیکل دین ہے، دین اسلام دین فطرت ہے، یہاں جب مجھ پر ظلم و زیادتی ہو تو مجھے یہ نہیں کہا گیا سپریس کر معاف کر دو معاف کر دو معاف کر دو، نہیں، مجھے کہا گیا بدلہ لے لو، جتنا تم پر ظلم ہوا اتنا تم بھی بدلہ لے لو، لیکن مجھے ایک چوائس دی گئی کہ اگر تم بدلہ لو گے تمہارا نفس ہو خوش ہو جائے گا، لیکن اللہ راضی نہیں ہوگا، ناراض بھی نہیں ہوگا مگر راضی بھی نہیں ہوگا، تمہیں کچھ ملے گا نہیں، نو پروفٹ نو لاس، لیکن اگر تم معاف کر دو گے تو اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، اس کے بدلے میں تمہارے کوئی گناہ بخش دے گا، تمہارے درجات بلند کر دیے جائیں گے، چوائسز دے دی۔ اب جو بے صبرے ہیں جن کی انا کو تسکین نہیں ملتی وہ بدلہ لے لیں، اور جو اعلیٰ ظرف ہیں جو اللہ سے جن کو دیکھیں بعض لوگوں کی نیچر ہوتی ہے وہ کہتے ہیں میرا فائدہ ہو نہ ہو اس کا نہ ہو، یا اس کا نقصان ہو جائے چاہے میرا بھی فائدہ نہ ہو، بعض لوگوں کی مینٹالٹی ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میرا فائدہ ہو جائے چاہے اس میں اس کا بھی فائدہ ہو رہا ہے کوئی بات نہیں۔ تو یہ زندگی میں ایسی بہت سی دفعہ آپ ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ اگر انہیں کہا جائے نا مثال کے طور پہ آپ کے چلو مل کر یہ والا بزنس کرتے ہیں، وہ کہے گا اس کا تو بہت فائدہ ہو جائے گا اس سے، وہ کہے گا میں نے نہیں آپ کے ساتھ بزنس کرنا، یہ نہیں سوچے گا کہ پروفٹ مجھے بھی ہوگا، وہ کہتا ہے اس کا بھلا نہ ہو جائے میں ڈوب جاؤں اس کے لیے، یہ بھی اپروچ ہے لوگوں کی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں فرما دیا تم نے بدلہ لینا ہے تم لے لو، تم پر کوئی وبال نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر تم فائدہ چاہتے ہو تو اللہ سے ڈیل کر لو، تم اسے معاف کر دو اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ تو یہ سمجھدار شخص سوچتا ہے کہ مجھے بدلہ لینے میں کچھ مل تو نہیں رہا تو میں کیوں نہ ایسا کام کروں کہ میرا بھلا ہو جائے، تو اس لیے فرمایا اگر تم بدلہ لے لو جیسا تم پر ظلم ہوا بس اتنا ہی کرنا، دانت کے بدلے دانت، کسی نے ایک دانت توڑا ہے آپ اس کے دو دانت نہیں توڑ سکتے، ایک مثال دینے کے لیے بتا رہی ہوں، اگر آپ دو دانت توڑ دیں گے تو اب آپ ظالم بن گئے، اب آپ سے قصاص لیا جائے گا، تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اگر معاف کر دو تو اللہ کے ذمے واجب، اللہ کے ذمے کرم پر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے اوپر واجب فرما لیتے کہ میں اس کو اجر دوں گا۔ اور 41 آیت میں فرمایا جو ظلم کا بدلہ لے لے اس سے کوئی معاوضہ نہیں، پھر فرما دیا اچھا کبھی کبھی زندگی میں یہ میں کوئکلی آپ کو بتا دوں سختی کرنا منہ توڑ جواب دینا لازم ہو جاتا ہے، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اتنے میٹھے بھی نہ بنو کہ لوگ نگل جائیں چبا لیں تمہیں، اور اتنے کڑوے بھی نہ کہ تھتکار دیں، تو یہ زندگی میں بہت سی، اور آج کے زمانے میں جبکہ میجورٹی لوگوں کی اتنی سیلفش ہے
کہ اگر میں نے تو اپنی زندگی میں یہ دیکھا ہے، ہم کتابیں پڑھ کے امپلیمنٹیشن کی کوشش کرتے تھے، ہمیں منہ کی کھانی پڑتی تھی. اسلام کچھ اور کہہ رہا ہے، لوگوں کی سوچ کچھ اور ہے. آپ کچھ اچھا کرتے ہیں تو لوگ غلط مطلب نکالتے، کوئی ان کا مفاد ہوگا. آج کل کون کسی کے لیے کرتا ہے؟ ضرور ان کا اس میں کوئی فائدہ ہوگا. یہ عالم ہو چکا ہے. یعنی لوگ خود اتنی گندگی میں رہنے کے عادی ہو چکے ہیں کہ ان کو پوری دنیا ہی گندگی سے بھری ہوئی نظر آ رہی ہے. تو اس حساب سے یہاں پر اگر بعض دفعہ آپ کسی ظالم کو، کسی بد زبان کو اس لیے اگنور کرتے رہتے ہیں کہ آپ سوچتے ہیں کہ میں اپنے رب کو راضی کروں، اس کا دماغ ہی خراب ہو جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ یہ بے شرم ہے، اس میں کوئی غیرت نہیں ہے، یا یہ بے وقوف احمق ہے، یا اس کو کوئی ہم سے اتنا بڑا کوئی اس کا مفاد ہے کہ وہ ہم سے رسوا ہو کر بھی کچھ بول نہیں رہا. تو یہ ڈیسیژن لینا یہ بڑی کرٹیکل سی ایک سچویشن بن جاتی ہے کہ کہاں آپ نے معاف کرنا ہے اور کہاں آپ نے منہ توڑ جواب دینا ہے یا بدلہ لینا ہے. یہ طے کرنا ہے. یہ والا فارمولا جو ہے نا وہ ہر جگہ نہیں چلے گا. یہ معافی والا فارمولا بھی ہر جگہ نہیں چلے گا اور بدلے والا فارمولا بھی ہر جگہ نہیں چلے گا. اسی کے لیے مشاورت کریں، مخلص لوگوں سے پوچھیں، علماء دین سے پوچھیں، کسی سمجھدار جو ایڈوائزر ہے. فیملی میں کئی لوگ بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، ان کا ویژن بڑا اچھا ہوتا ہے، ان کی انالیسس بہت اچھی ہوتی ہے، وہ لوگوں کو جج بہت اچھا کر لیتے ہیں. تو ان سے آپ مشورہ کر سکتے ہیں کہ بھئی ایک شخص ہے اس طرح سے مجھے تنگ کر رہا ہے یا یہ معاملہ ہے، تو میں اب کس طرح اس سے ڈیل کروں، کتنی دفعہ اس کو معاف کروں اور آیا بدلہ لوں یا نہ لوں. تو یہ پریکٹیکل دین ہے. یہاں پر سب معاملات کو اکثر بچیوں میں، بہنوں میں ہوتا ہے. اکثر میں مجھے کوئی ویڈیو فارورڈ کرتا ہے، وہ بتاتی ہے سسرال والے بڑا ظلم کرتے ہیں، تو ہمارے پتہ ہے مولانا صاحب کیا فتویٰ دے رہے ہوتے ہیں؟ بیٹی آپ صبر کریں، اللہ آپ کو اس کا صلہ دے گا. سبحان اللہ. یعنی کہ اس کی زندگی برباد کر دی، اس پہ تہمتیں لگ رہی ہیں، ایکسٹریم پہ معاملات جا رہے ہیں، اس میں گناہ کے بھی کام ہو رہے ہیں، بدکاریاں بھی ہو رہی ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے. صبر کہاں سے آ گیا یہاں پہ؟ آپ بے وقوف دوسرے کو بنا رہے ہیں صبر کا درس دے کر. بیٹیاں اپنے گھر، وہ کہتی ہیں گھر بس جائیں گے، گھر بستے نہیں ہیں، اس سے نسلیں کی نسلیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں. تو وہاں پر آپ کسی سمجھدار عالم سے، کسی دیندار عالم سے مشورہ کریں، جو آپ سے یہ نہ کہ گھٹ گھٹ کے مر جاؤ، یا وہ خود پاگل ہو جاتی ہیں بیچاری عورتیں، یا وہ سوسائڈ کر لیتی ہیں، یا وہ پھر اتنی ہائپر ہو جاتی ہیں کہ آپ آئے دن خبریں سنتے ہیں کیا کیا. پھر ایکسٹریم پر جب اتنا کسی کو آپ پیمپر کرتے چلے جاتے ہیں تو اس کا ریزلٹ کیا نکلتا ہے. تو یہ معاملات یہاں پر سوسائٹی میں طے کرنا، کب ہم نے برداشت کرنا ہے اور کب ہم نے ڈیسیژن لینا ہے. ایک ہی شخص ظلم کرتا جائے اور دوسرا ظلم سہتا جائے، یہ ہمارے دین کا حکم تو ہے ہی نہیں. ہمارے دین کا حکم تو یہ ہے کہ ظالم کو ظلم سے روکو اور مظلوم کی بھی مدد کرو، دونوں کی مدد کرو. مگر ہمارا معاشرہ کیا کرتا ہے؟ ظالم کو کچھ نہیں کہتا، آپ کو مظلوم کو بیٹے آپ صبر کریں، بیوی آپ صبر کریں، بھائی آپ صبر کریں. کیوں صبر کرے؟ وہ کیوں؟ اس کا حق مار کے کوئی بیٹھا ہوا ہے، آپ کہہ رہے ہیں آپ صبر کریں. اگر آپ دیندار ہیں تو اس کو سمجھائیں جس نے حق دبایا ہے، اس کو ڈرائیں، اس کو بتائیں کہ اس کا حق. بہوؤں کو گھروں سے نکال دیتے ہیں بیٹوں کی وفات کے بعد سسرال والے، بچوں سمیت سڑک پہ جا کر کھڑا کر دیتے ہیں کہ اب بیٹا ہمارا مر گیا، اس گھر پہ تمہارا کوئی حق نہیں ہے. آپ صبر کا درس دے رہے ہیں ان کو. ایسے ایسے معاملات ہوتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں سن کر. تو یہاں پر صبر نہیں بنتا. یہاں پر مظلوم کا حق دلوانا، یتیم کا حق دلوانا، بیوہ کا حق دلوانا، یہ ایک پورے معاشرے کی ذمہ داری بنتی ہے. اور اگر وہ آپ ذمہ داری پوری نہیں کر سکتے تو آپ صبر کی تلقین کا بھی حق نہیں رکھتے. یہ بالکل کلیئر کہ اگر کل کو یہ معاملہ ہمارے ساتھ ہوا ہو، ہم کتنا صبر کریں گے. تو دوسرے کو ہم بتا رہے ہیں آپ صبر کرو. ہاں باقی چھوٹے موٹے اختلافات، معاملات تو ہر گھر میں ہوتے ہیں. اگر ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں برداشت نہیں کریں گے، ہم کسی کے ساتھ نہیں رہ سکتے. ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی نہیں رہ سکتے، ہم اپنی اولاد کے ساتھ بھی نہیں رہ سکتے، ہم اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی نہیں رہ سکتے، کیونکہ کوئی بھی ہمارے جیسا نہیں ہے. ہم سب انڈیویجولی بالکل ایک دوسرے سے مختلف ہیں. ہمیں ایک دوسرے کی اچھی اور بری باتوں کو ایکسپٹ کرنا ہوتا ہے. لیکن وہی میں نے عرض کی، اچھی اور بری باتیں، صرف بری بری باتیں نہیں. تو یہ معاملات ہیں، اتنے ایکسٹریم پر معاملات ہوتے ہیں اور وہاں پر ان کو تلقین کی جا رہی ہوتی ہے. تو یہ بس یاد رکھیے کہ شریعت نے بدلہ لینے کا حکم بھی دیا، معاف کرنے کا حکم بھی دیا، اس کو بھی پسند کیا. آپ کو سچویشن کو دیکھنا پڑے گا.
کہ کہاں بدلہ لینے کا موقع ہے اور کہاں معاف کرنے کا موقع ہے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی لیے فرما دیا لوگوں پر ظلم کرنے والوں اور وہ زمین پر ناحق سرکشی کرنے والوں کا مواخذہ ہونا چاہیے، ان کی پکڑ گرفت ہونی چاہیے. اور فرمایا صبر اور معاف کرنا عزم الامور ہے، بڑے مشکل کام ہے، یعنی یہ آسان نہیں ہے. پھر آیت مبارکہ 49 سے بتایا آسمانوں اور زمین کی سلطنت اللہ کے لیے ہے، وہ جو چاہے پیدا کرے. اب یہ ہماری سوسائٹی دیکھیے سارے ہمارے سوشل ایشوز ہیں، بیٹوں کی پیدائش پر خوشی اور بیٹی کی پیدائش پر شرمندگی. اور ہمارے ہاں جب کوئی دعا دیتا ہے تو کیا کہتا ہے، جیسے اگر کسی کی شادی ہوئی ہے یا ہونے والی، اللہ بیٹے دے، یہ کہتے ہیں نا ہمیشہ. آپ نے کبھی غور کیا ہے یہ کیوں کہتے ہیں؟ کیا بیٹی کو گئی گزری چیز ہوتی ہے؟ کیوں کہتے ہیں آپ؟ جبکہ دین اس کے بالکل اپوزٹ ہے. دین میں بتایا جا رہا ہے بیٹی رحمت ہے، اور ساری احادیث بیٹیوں سے متعلق ہیں. یہ نہیں جس نے 3 بیٹوں کی پرورش کی وہ جنت میں چلا جائے گا. باقی تو دونوں اولادوں سے اس نے سلوک کا حکم ہے، لیکن جو فضیلتیں ہیں وہ بیٹی سے ریلیٹڈ ہیں، بیٹے سے ریلیٹڈ نہیں ہیں. لیکن ہمارے اوپر اتنا انفلوئنس ہے کافروں کا، مشرکوں کا، پتہ نہیں کس کی ہم نسل ہیں، کون سے ہمارے باپ دادا کافر تھے کہ مشرک تھے، کہ ہمارے ہاں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ہاسپٹل میں لڑکیوں کی خبر ملی ہے تو ساسوں سسرال والے شوہر چھوڑ کر چلے گئے. اب تیسری بیٹی ہو گئی، کسی نے پہلی بیٹی پہ منہ بنا لیا، کسی ماں نے بچی کو دیکھا بھی نہیں کہ میری چوتھی بیٹی ہو گئی مجھے اس کا منہ بھی نہیں دیکھنا. یہ سارے معاملات یہ انہی کا جین ہے آئی تھنک جو ٹرانسفر ہو رہا ہے کہ ایک جان. ہم تو کتے کا بچہ اور بلی کا بچہ بھی دیکھتے ہیں نا، چھوٹا سا آیا ہے گھر میں، اس پہ بھی پیار آ جاتا ہے. یہ تو آپ کی اپنی اولاد ہے، آپ کا اپنا خاندان ہے، نسل ہے، انسان ہے بھائی، بیٹی ہے کہ بیٹا ہے. لیکن آپ سوچ نہیں سکتے کیا سوسائٹیوں کے حالات ہیں. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے، یہ ساری تقسیم اللہ کی ہے، جس کو چاہے بیٹے دے، جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے دونوں دے دے، اور جسے چاہے بانجھ کر دے، کوئی بھی اولاد نہ دے. یہ کسی انسان کے بس میں تھوڑی ہے. یہ سارے معاملات یہاں واضح کر دیے. وہ علم اور قدرت والا ہے، اس کے ہر کام میں حکمتیں ہیں. پھر فرمایا کسی بشر کی شان نہیں کہ وہ اللہ سے کلام کرے سوائے اس کے کہ وہی یا پردے کی پیچھے سے. یعنی اللہ کی شان، اس کا جلال، اس کی عظمت ایسی ہے کہ براہ راست کسی سے یوں بات نہیں فرماتا، وہی فرماتا ہے. وہی کہتے ہیں دل میں چپکے سے کوئی بات ڈال دینے کو، وسپر کرنے کو، چپکے بات چیت کرنے کو. تو فرمایا پردے کے پیچھے سے یا اوٹ سے کلام فرمائے یا کسی فرشتے کے ذریعے پیغام بھیجے. وہ اللہ کے حکم سے جو چاہے وہی کرے. اس سے پھر وہی بات ہے کہ وہی ہی اللہ کا وہ کلام کا ذریعہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات بذریعہ وہی انبیاء علیہ السلام تک پہنچتے ہیں، اور یہی شان ہے. اور اس کے بعد پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے جو کلام فرمایا اس کی بھی مثال ہے. معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کلام ہوا. اب اس کی حقیقت کیا تھی آج تک امت اس پہ بحث کرتی ہے. بعض کہتے ہیں کہ جیسے کہتے ہیں نا فیس ٹو فیس ملاقات ہوئی، اور بعض کہتے ہیں کہ ایک آڑ سے یا پردے کے پیچھے سے ہوئی. تو پھر وہی عرض کروں گی جو ہمیشہ سے کہتی ہوں کہ اس بحث میں ہمیں نہیں پڑھنا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جتنا چاہے اپنے حبیب کو نوازیں، عطا فرمائے، مقام دے. جب موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا جا سکتا ہے تو یہ بالکل ناممکن نہیں ہے کہ جو انبیاء کے بھی سردار ہیں، افضل البشر بھی ہیں، اور وہ انبیاء علیہ السلام کے امام بھی ہیں، ان سے کلام ہوتا اور بغیر کسی آڑ کے بھی ہوتا. یہ بالکل ناممکن نہیں ہے. لیکن پھر وہی بات ہے، ہم اس بحث کو ثابت کر کے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ وہ رب خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے. یعنی وہ ایک دوسرے کے محبت کرنے والے، وہ ایک دوسرے کو چاہنے والے. ہم کون ہوتے ہیں بتانا انہوں نے یہ دیا اور انہوں نے وہ لیا. ہم یہ جرات کیسے کرتے ہیں یہ نہیں دیا، دونوں صورتوں میں یہ نہیں ہوا ان کے ساتھ. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ نہیں ہوا؟ دونوں ہی باتوں کو ہم کیسے پروف کریں اور کیوں کریں؟ بس یہ ایمان رکھیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام سے کلام ہو سکتا ہے تو اپنے محبوب سے تو اس سے بھی آگے درجوں میں بات ہو سکتی ہے. تو ہم اس پہ چپ رہیں گے
اور وہ ایک دن ایسا آ جائے گا کہ جب ہم پر واضح ہو جائے گا کہ کیا عظمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیا شان ہے، جو آج بھی آنکھوں والوں کو بہرحال نظر آ ہی رہی ہے۔ تو اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی اپنے حکم سے آپ کی طرف روح یعنی قرآن کی وحی فرما رہے ہیں۔ روح قرآن پاک کو کہا گیا ہے، قرآن وحی جو ہے۔ اس سے پہلے آپ از خود یہ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا چیز ہے اور ایمان کیا ہے، لیکن ہم نے اس کتاب کو نور بنا دیا جس سے ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہیں ہدایت دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ کے ابھی اللہ فرماتے ہیں آپ خود تو نہیں جانتے تھے، اللہ نے آپ کے قلب اطہر پر یہ قرآن اتارا اور آپ کو تعلیم فرمایا اور آپ کو عطا فرمایا، اور اللہ جس سے چاہے اپنے بندوں میں سے یہ علم اور ہدایت عطا فرما دیں۔ اور کتاب اللہ کا جو ماخذ ہے وہ وحی ربانی ہے، اس کا جو یہ ڈیپینڈ نہیں کرتی انسان کی عقل اور شعور پر، قیاس پر۔ یہ بتا دیا گیا کہ کوئی شخص اپنے دماغ سے نہیں سوچتا، قرآن یا کلام یا پیغام الہی بذریعہ وحی حاصل ہوتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی کی وحی سے ہی توفیق سے عطا کیا جاتا ہے۔ پھر اگلی سورت سورہ زخرف، بسم اللہ الرحمن الرحیم، 43 سورہ ہے قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے، اور 63 ہے نزول کے اعتبار سے۔ زخرف کے معنی، جو زخرف کا لفظ قرآن پاک میں اس سورت میں آیا ہے وہ سونا چاندی یعنی کہ جو مال اسباب ہے اس کے معنوں میں آیا ہے، اسی نسبت سے سونے اور زینت کے معنوں میں ہے تو اس کا نام زخرف رکھا گیا، اور اس کا جو موضوع ہے اصل میں اصول ایمان مقرر کیا گیا ہے۔ سورت کے شروع میں شرک کا رد کیا گیا، فرشتوں کو جو لوگ اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے ان کی مذمت کی گئی، توحید کے مختلف دلائل بیان کیے گئے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا کہ ہر دور کے جو منکرین تھے وہ نبیوں کا مذاق اڑاتے تھے، اس وجہ سے ہم نے بڑی طاقتور قوموں کو بھی ہلاک کیا۔ یعنی بات یہاں پر یہ ہے کہ لوگوں کا یہ مزاج رہا ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالی اور اللہ کے نبیوں کا انکار کرتے رہے، جبکہ بے شمار کائنات کی مثالیں یہاں پر دی جا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اپنی قدرتیں آسمان اور زمین میں تمہارے اپنے وجودوں میں ظاہر کی، لیکن پھر بھی لوگ اکثر انکار کرتے ہیں، اور پھر انکار کرنے والوں کا انجام بھی بتا دیا گیا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتاتے ہیں کہ بڑی بڑی طاقتور قومیں تھیں جن کے آج نام و نشان بھی نہیں رہے۔ آیت مبارکہ 11 میں نزول وہ والی بات بتائی جا رہی ہے کہ جو پانی کا نزول ہوتا ہے، نازل ہوتا ہے پانی، اس کو دلیل بنایا گیا کہ دیکھو کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ بارش کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں۔ بس یہ تمہارے لیے مثال کم ہے کہ اللہ مردے کو کس طرح سے زندہ فرمائیں گے۔ آیت مبارکہ 12 سے 14 میں تمام چیزوں کے جوڑے بنانے، کشتیوں اور چوپایوں پر سوار ہونے، سواری کے وقت جو ہم دعا پڑھتے ہیں اس کا تذکرہ کیا گیا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہماری قدرت میں کر دیا اور ہم خود اس پر قادر ہونے والے نہیں تھے، بے شک ہم اپنے رب ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا وإلی ربنا لمنقلبون، کہ ہماری کیا اوقات، ہماری کیا بساط کہ ہم اس سواری کو اپنے قابو کر سکتے۔ تو یہ ساری اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کائنات میں جو اس کی قدرتوں کی دلیلیں ہیں وہ سب اللہ نے بیان فرما دی، اور پھر آج بھی وہ دلیلیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ ہم خود اللہ کی تخلیق کے گواہ ہیں، اور چاہے وہ شہری ہے یا دیہاتی ہے، عالم ہے یا ایک عام شخص ہے، اور آج بھی کل بھی ہم اللہ کی قدرتیں سبھی دیکھ رہے ہیں۔ بس بات صرف یہ ہے کہ ان کانوں کی ہمیں ضرورت ہے جو حق کی گواہی سن سکیں۔ سب نشانیاں ہماری اعتراف میں موجود ہیں، اور ان آنکھوں کی جو حق کو دیکھ سکیں، اور اللہ ایسے قلب ہمیں عطا کر دے جس میں ایمان پیدا ہو جائے۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر یہ بھی بیان فرما دیا کہ کفار جو ہیں وہ بیٹیوں سے سخت نفرت کرتے تھے، ان کو ناپسند کرتے تھے۔ اگر ان کے ہاں بیٹی پیدا ہو جاتی تو لوگوں سے منہ چھپاتے پھرتے اور سوچتے کہ اس کو زندہ درگور کر دے یا اس کو ذلت کے ساتھ رکھ دے۔ اور ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر بہت ہی زیادہ وہ گریا کرتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، ملامت اپنے نفس کو کرتا ہے، اور بتاتا ہے کہ جب وہ مسلمان نہیں ہوا تھا
تو اس کی بیٹی جب پیدا ہوئی تو اس وقت اس کو موقع نہیں ملا کہ وہ اس کو زندہ درگور کر دے، تو وہ ہر وقت یہ سوچتا رہتا تھا کہ کس طرح میں لے جا کر اس کو قتل کر دوں۔ پھر وہ بچی اتنی بڑی ہو گئی کہ اس کی انگلی پکڑ کے اس کے ساتھ جانے لگی، تو ایک دن اس نے پورا منصوبہ بنایا اور اس نے سوچا کہ میں لے کے جاتا ہوں۔ بچی خوشی خوشی بابا بابا کرتی انگلی پکڑ کے ساتھ چل پڑی اور اس نے ایک گڑھا کھودنا شروع کر دیا۔ تو بچی پاس کھڑی پوچھتی رہی کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں، اور بڑی محبت سے اپنے باپ کو لپٹتی گئی۔ تو وہ گڑھا کھودتا گیا، پھر اس نے اس بچی کو اس گڑھے میں گرا دیا اور اس پہ مٹی ڈالنے لگا۔ تو وہ خود بتاتا ہے کہ وہ مٹی اس کے اوپر پڑتی جا رہی تھی، وہ منہ سے ہٹا رہی تھی اور بابا بابا کر رہی تھی، اس کے آخری الفاظ بھی بابا ہی تھے اور وہ اس کو پکار رہی تھی مدد کے لیے، لیکن اس نے اس پہ مٹی ڈال دی۔ جب اس نے یہ واقعہ سنایا تو اللہ کے حبیب کی جو ریش مبارک تھی وہ آنسوؤں سے تر ہو گئی اور آپ کا جو دامن تھا وہ بھی بھیگ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، صحابہ کرام یہ سن کر جذباتی ہو گئے اور آپ نے کہا کہ اس نے ہمارے نبی کو اتنا رلا دیا اور اتنا ان کو دکھ پہنچایا، ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خود اس پر نادم ہے۔ تو جو شخص اپنے کسی جرم پر نادم ہو، ہم اس سے اس کی پکڑ نہیں کر سکتے۔ یعنی وہ تو خود دور جہالت میں تھا اس وقت، اس کو تو یہ احساس ہی نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہا تھا۔ تو یہ واقعہ اتنا تکلیف دہ تھا کہ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ یہ شخص آپ اس کو نظر انداز کرتے تھے کہ سامنے نہ آئے، کیونکہ آپ فرماتے تھے کہ جب یہ میرے سامنے آ جاتا ہے تو مجھے وہ واقعہ دوبارہ یاد آ جاتا ہے۔ تو بات یہاں پر یہ ہے کہ یہ ان کافروں کے دلوں کا حال تھا۔ مسلمان جب یہ بن گئے تو ان کے دلوں میں جو پتھر رکھے ہوئے تھے دل کی جگہ، وہ موم بنا دی اللہ نے۔ آج ہم کسی جانور کو بھی تکلیف میں دیکھتے ہیں، اگر ہمارے درد مند دل ہے، ہمیں اس کی بھی تکلیف ہوتی ہے، ہم تڑپ اٹھتے، مگر آج بھی آپ کو ایسے پتھر دل انسان ملتے ہیں جن کو فرق نہیں پڑتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں یہی فرما رہے ہیں کہ کیسی عجیب نفسیات ہے کہ تم بیٹیوں سے نفرت کرتے ہو، تمہیں ان کی پیدائش کی خبر مل جائے تو منہ چھپاتے پھرتے ہو۔ اور دوسری طرف مشرکوں کا حال یہ ہے کہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹی قرار دیتے ہیں، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، معاذ اللہ، یعنی کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا رہے ہو، اور شریک بھی کس کو ٹھہرا رہے ہو؟ جسے تم اپنے لیے باعث آر سمجھتے ہو۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو بیٹی کو رحمت بنایا، اللہ کو تو بیٹیوں یعنی دین اسلام سے بھی یہ فیور ہی مل رہی ہے۔ رحمت اللہ کے پیاروں کو ملتی ہے، نعمت ہر خاص و عام کو ملتی ہے۔ یہ کہیں غلط نہیں ہے کہ آپ بیٹوں کی دعا نہ کریں، بالکل کریں، بلکہ اصل دعا آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ اللہ ہمیں نیک و صالح اولاد عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ٹھنڈک دل کو پہنچنی ہے تو بیٹیوں سے بھی پہنچ جائے گی، اور اگر دکھ اور غم پہنچنے ہیں تو ذلت اٹھانی ہے تو بیٹوں سے بھی نصیب میں لکھی ہے تو مل جائے گی۔ تو ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہم نیک نیتی کے ساتھ اللہ سے دونوں کا بھی سوال کر سکتے ہیں، بیٹوں کی بھی دعا کریں، بیٹیوں کی بھی، مگر شرط کیا ہے کہ جیسے انبیاء علیہ السلام دعا فرماتے تھے کہ یا اللہ وہ آپ کی بھی فرما بردار ہو ہماری اولاد، اور ہماری بھی فرما بردار ہو، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، قرۃ عین، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، ہمارے دلوں کا سکون ہو۔ مگر آج ایسے بھی بچے ہیں کہ ماں باپ تڑپتے ہیں کہ کیوں اولاد یہ ہمیں مل گئی، ایسے بھی بچے۔ آپ ان ماں باپ کی کیفیت سمجھ سکتی ہیں کہ جو یہ ریگریٹ کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بے اولاد رکھتے، نہ دیتے آپ ہمیں اولاد۔ اتنا ماں باپ کو دکھ پہنچایا، اتنا تذلیل ماں باپ کی ان کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس وقت سے ہمیں بچائے، اور یہی ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ آپ صرف خیر کی دعا کریں، تندرست اولاد ہو اور نیک و صالح اولاد ہو، بس یہ سب سے بڑی اہم بات ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا کہ ہر عہد کے منکرین اپنے نبی کا جو انکار کرتے تھے تو قوموں کی ہلاکت بھی آپ کے سامنے ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرتوں کا تذکرہ، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کس طرح فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں انہوں نے قرار دیا، حالانکہ وہ اللہ کے بندے ہیں، یعنی اس کی مخلوق ہے اس کی۔ اللہ نے فرمایا کیا یہ لوگ ان فرشتوں کی پیدائش کے وقت موجود تھے؟ یعنی تمہیں کیسے پتا وہ بیٹیاں ہیں یا لڑکیاں ہیں؟ چنانچہ پھر 16 آیت میں کفار کے اس انداز کے بارے میں بتایا کہ کیا اس نے اپنی مخلوق میں سے اپنے لیے بیٹیاں مختص کر لی، حالانکہ تم خود تو بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، توحید کا،
उनके वो तो मशहूर थे ना, शिर्क से दूर माइल बहक, उनकी तारीफ फरमाई और फरमाया कि वो तौहीद पर कायम थे और इसी अकीदे को उन्होंने अपनी औलाद में बाकी रखा और इसी की दुआ फरमाई। फिर आयत मुबारका 31 से कुफार का मुतालबा बयान किया जाता है कि ये कुरान दो बस्तियों यानी मक्का और ताइफ के किसी बड़े अमीर आदमी से, वलीद बिन मुगय्यरा जैसे जो सरदार हुआ करते थे, अबू मसूद सकफी जैसे लोग कहते थे कि ये कुरान हमारे बड़े अमीर सरदारों पर क्यों नहीं उतरा, ये एक यतीम पर कैसे उतर गया। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इरशाद फरमाते हैं, क्या तुम अल्लाह की रहमत को तकसीम करते हो? यानी तुम अगर तकसीम करोगे तो तुम तो वही वाली बात है ना कि ये अल्लाह ताला तो माज़अल्लाह किसी तरह की तफरीक नहीं करते, ये रेसिस्ट तो हम हैं और यहाँ पर क्लास कॉन्शियस हम हैं, अल्लाह नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला की तकसीम ये नहीं, यानी ये फैसला अल्लाह ने करना है कि मनसब नबूवत का हकदार कौन होगा और मनसब नबूवत दौलत की बुनियाद पर नहीं दिया जाता, बल्कि वो सलाहियतें सिर्फ अल्लाह ही जानते हैं कि किसको अपना पैगाम तफवीज करना है। और फरमाया कि जिंदगी में भी अगर इनकी इनको अल्लाह ताला इख्तियार दे देते ना कि तुम लोगों में तकसीम करो, तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते कि इनकी तकसीम बहुत अलग होती, जबकि अल्लाह ने अपने हिसाब से लोगों में मुख्तलिफ तरह से जो मईशत है मुआशी एतबार से भी बाज को बाज पर अल्लाह ने फजीलत दी और उसमें अल्लाह की हिकमतें हैं, उसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला बेहतर जानते हैं कि किसका क्या मकाम है। अगर कोई शख्स दुनिया में बहुत बाकमाल है और बहुत खुशहाल है तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो अल्लाह का कोई महबूब बन गया है या प्यारा है, बल्कि असल बात यही है कि लोगों के कुफर में मुब्तला होने का, बाज लोगों के अगर उनको ज्यादा दौलत मिल जाए तो वो कुफर में मुब्तला हो जाते हैं, बाज पर तंगी हो जाए तो वो बेदीन हो जाते हैं, दीन को छोड़ देते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ ये इरशाद फरमा रहे, हम इनके लिए घरों की छतें, सीढ़ियां, दरवाजे और मसनदें चांदी की बना देते और चांदी ही क्या अगर सोने की भी बना देते और ये सब दुनिया का सामान जीनत, यानी अल्लाह चाहता सब कुछ अता कर सकता था, लेकिन असल बात ये है कि फरमाया कि ये दुनिया का सामान है। अल्लाह ताला चाहते तो अहले ईमान को, अपने हबीब को सोने के महलात अता कर देते, ओहद को सोना बना देते, लेकिन ये इम्तिहान ना होता फिर। और इसीलिए फरमाया कि असल नेमतें मुत्तकियों के लिए अल्लाह के पास हैं। फिर फरमाया जो लोग रहमान की याद से गाफिल होकर अंधे हो जाते हैं, हम उन पर शैतान को मुसल्लत कर देते हैं, वही उनका साथी बन जाता है। यानी उनका लीगल एडवाइजर कौन बन जाता है? उनका सबसे बड़ा दुश्मन शैतान, जो अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल नहीं करते, जो अल्लाह की याद से गाफिल हो जाते हैं, अल्लाह उनकी नूर बसारत को ले लेते हैं, फिर वो शैतानी के रहमो करम पर है, फिर सारे उनके डिसीजन वही होंगे जो शैतान उनसे करवाएगा। फिर आयत मुबारका 46 में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दावत का, फिरौन के इनकार का, उसके तकब्बुर का, फिर उसके अंजाम का तस्करा किया गया। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत मुबारका तिलावत फरमाई कि ए मुशरिकीन, तुम और तुम्हारे माबूद जहन्नुम का ईंधन है, और आपने ये आयत जब कुरैश के सामने पढ़ी तो कुरैश ने कहा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की भी तो इबादत होती थी, माअज़ल्लाह। ये देखिए, ये हमारे लोग भी कुछ ऐसी बातें करते हैं ना औलिया के बारे में। तो वो क्या कहते हैं, जब कहा ना कि तुम और तुम्हारे जो माबूद है जहन्नुम का ईंधन है, तो उन्होंने कहा फिर तो माअज़ल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम भी जहन्नुम में होंगे, क्योंकि उनकी भी लोगों ने इबादत की। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ वाज़ेह फरमा दिया कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे हैं जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया। अगर उनकी गैर मौजूदगी में लोगों ने उन्हें माबूद बना लिया, उनकी इबादत करने लगे, तो इससे उनका कोई वास्ता नहीं है। और अल्लाह ने बनी इसराइल के लिए उनको निशानी बनाया था। सूरह अंबिया में इरशाद फरमाया, जिनके लिए हमारी तरफ से अच्छी जगह पहले ही मुकर्रर कर दी गई, वो दोजख से दूर रखे जाएंगे। यानी माअज़ल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें नहीं कहा था कि मुझे या मेरी माँ को रब बना लो, बल्कि उन्होंने तो यही फरमाया था कि मेरा रब भी अल्लाह है और तुम्हारा रब भी अल्लाह है, सो तुम उसी की इबादत करो। अब मैं मर जाऊं और आप मेरा मजार बनाकर उसके गिर्द फेरे लगाने लगे तो उसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने आपको इसलिए तैयार किया था, या कभी मैंने आपसे बैयत ली थी कि मेरे मरने के बाद मेरा एक मजार तैयार कीजिएगा और सुबह शाम उसके गिर्द आप घूमिएगा? अगर मैंने ऐसा कहा है तो यकीनन अजाब मेरा ही मुकद्दर है, और अगर नहीं कहा तो मेरी जिम्मेदारी नहीं।
تو یہاں پر یہی بات بتا دی گئی کہ وہ تو اللہ کی عبادت کی طرف بلانے والے تھے. اب جو اولیاء اللہ بزرگان دین ہیں جن کی قبروں کو پوجا جا رہا ہے، اس میں ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے. ان کی تو ساری خدمتیں دین کے لیے وقف تھیں. انہوں نے تو اپنا گھر بار مال اسباب سب کچھ چھوڑ دیا دین کی تبلیغ اور ارشاد کے لیے. لوگوں نے مکاری کیا کی کہ ان کے تبلیغ اور تعلیمات سے کچھ نہیں سیکھا، ان کی قبروں کو ذریعہ معاش بنا لیا. وہاں پر انہوں نے میلے لگا لیے، چلو یہاں پر کاروبار چلتے ہیں. ایک پھول والے کو دکان دے دی کرائے پر. آئیڈیاز تو بڑے زبردست ہیں. ایک پھول والے کو دکان دے دیں، اسے پیسہ لے، لوگوں کو انکریج کریں کہ پھول ڈالو بڑا ثواب ملے گا، اس کا کام چلے گا. ایک چادر والے کو دکان دے دیں، وہ چادر ڈالے گا، آپ لوگوں کو بتا دیں آپ کو ثواب ملے گا. ایک وہاں پر دیگ والے کو بٹھا دیں، چلو سب کو یہاں پر کھلاؤ. یعنی کہ جائز کاموں کو ناجائز بنا لیا ہم نے، غلط کیا. صاحب مزار نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ میرے، وہ تو اپنی مزار پہ تو چادر کیا، وہ تو جب زندہ تھے تو فقیرانہ لباس پہنتے تھے. وہ تو لوگوں سے چادریں نہیں وصول کرتے تھے، سب کچھ خیرات کر دیتے تھے. اور آپ نے ان کے مزارات کو استعمال کیا اپنے کاروبار کے لیے. اور اس کی مثال میں لمبی بات ہو جائے گی، وقت نہیں ہے، مگر دے چکی ہوں. ہماری آنکھوں کے سامنے ایک چرسی مر گیا تھا، اس کے ساتھیوں نے اس کی قبر بنا دی. تھوڑے دنوں کے بعد وہ لوگوں نے سمجھا کسی کا مزار ہے، اور آہستہ آہستہ آبادی ہوتی گئی، وہ جگہ گھیرتے گئے وہاں پر، اور یہ سارے تماشے انہوں نے وہاں شروع کر لیے. ان کو جگہ بھی مل گئی، قبضہ بھی ہو گیا، سارے معاملات بھی ہو گئے. اس بیچارے کا کیا قصور؟ اس کو کیا پتا کہ میری ڈیڈ باڈی کو انہوں نے کیسے یوز کیا ہے. تو اس حساب سے اگر اللہ والے نیک بزرگان دین ہمیں تبلیغ کرتے گئے اور ہم نے ان کی تبلیغ سے سیکھنے اور عمل کرنے کی بجائے وہاں اپنے کاروبار سیٹل ڈاؤن کر لیے ہیں، تو اس میں ان کو نہیں، وبال ہمیں کو بھگتنا پڑے گا. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو منکرین ایک دوسرے کی دوستی کا دم بھرتے ہیں، قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے اور ایک دوسرے کے خلاف سلطانی گواہ بن جائیں گے. لیکن اہل تقویٰ کی دوستی کا رشتہ قیامت میں بھی جاری اور ساری رہے گا. انہیں بشارت دی جائے گی کہ تم ہر قسم کے خوف اور غم سے آزاد ہو، اپنے ازواج کے ساتھ ہنسی خوشی جنت میں داخل ہو جاؤ، اور ان کے لیے وہاں پر ہر نعمت ہوگی جو ان کو تسکین دینے والی ہوگی. پھر 77 آیت میں فرمایا عذاب سے تنگ آ کر کفار دوزخ کے نگران فرشتوں کو پکاریں گے اور کہیں گے اے مالک چاہے کہ تمہارا رب ہمیں ختم کر دے. یعنی وہ کہتے ہیں کاش ہمیں موت آ جائے، ہم ختم ہو جائیں. تو کہے گا نہیں، تمہیں موت نہیں آئے گی، تم اس میں ہمیشہ رہو گے اور عذاب کا مزہ چکھتے رہو گے. پھر آیت مبارکہ 81 میں فرمایا کہ فرما دیجئے اگر رحمان کا بیٹا ہوتا تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوتا. اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیا بڑی مثال ہے. کہ فرمایا کہ اگر رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو کیا میں سب سے پہلے اس کا فرما بردار نہ ہوتا. اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، وہ تنہا ہے، پاک ہے، بے عیب ہے. آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درگزر کرنے اور ان کی سلامتی کے لیے دعا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اہل ایمان کے لیے اور اپنی امت کے لیے. پھر سورہ دخان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ دخان مکی صورتوں میں سے ہے اور مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے 44 ہے اور نزول کے اعتبار سے 64 ہے. اور دخان دھوئیں کو کہتے ہیں. اس سورت میں اس کا نام آیا اسی مناسبت سے سورت کا نام دخان ہے. اور سورت کی شروع میں لیلہ مبارکہ فرمایا گیا. حضرت اکرمہ سے ایک روایت لی گئی ہے، اس میں بتایا کہ لیلہ مبارکہ سے یہاں شب برات کی یعنی نصف شعبان کی رات مراد ہے. اور باقی جو ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اس سے مراد شب قدر ہی ہے. تو دونوں رائے موجود ہیں کہ شعبان المعظم کی 15ویں شب بھی مراد لی گئی ہے اور شب قدر میں جو معاملات کیے جاتے ہیں وہ بھی مراد دیے گئے. اس کی 7ویں آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ربوبیت، اس کی قدرت کا تذکرہ، اس کی صفات کا تذکرہ کیا گیا. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بہت سے احکامات، بنی اسرائیل کا جو واقعہ تھا دوبارہ اس صورت میں بھی دہرایا گیا کہ کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنی نعمتیں عطا فرمائیں اور ہر طرح کی مال دولت ان کو عطا کی. مشرکوں کا بھی تذکرہ اس میں کیا گیا. قرآن پاک لیلۃ المبارکہ میں نازل ہوا، اس کا بھی تذکرہ کیا گیا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، یعنی جو فرعون کا جو زمانہ تھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے سونے کے انبار عطا کر دیے، باغات بے شمار محلات عطا کر دیے. لیکن جب وہ
منکر ہوا اللہ کا اور ہر دلیل دیکھ کر بھی نہ مانا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے غرق کر دیا طوفانوں میں. اور جب وہ ڈوب رہا تھا تو کہہ رہا تھا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں. تو اب یہ چیخ و پکار کسی کام نہ آئی، بلکہ اب یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ جو وقت تھا ایمان لانے کا، جب معجزات دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے، تو اب تمہارا ایمان تمہیں کوئی نفع نہیں دے گا. اور سورت کے آخر میں کفار اور مشرکین کی جو غذا ہوگی جہنم میں، جس کو پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، زقوم یا تھور کا جو درخت ہوگا اس کا تذکرہ کیا گیا. پگھلے ہوئے تانبے کی طرح وہ پیٹوں میں جوش مارے گا، اتنا خوفناک کہ آنتوں کو چیر کر رکھ دے گا. اور کھولتا ہوا پانی انہیں گھسیٹتے ہوئے جہنم کے وس میں لے جایا جائے گا اور ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا. اور یہی ان کے عذاب کی صورتیں ہوں گی، اور یہ سبب سے کہ انہوں نے اللہ کا اور انبیاء کا احکامات الہی کا انکار کیا. پھر اس کے بعد متقیوں کے لیے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا. ان کے مقام میں ہوں گے، وہ جنت میں چشموں میں بیٹھے ہوں گے اور ان کے قیمتی لباس ہوں گے اور کیا ہی اعلیٰ شان ہوگی، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رضا اور اس کی مہمان نوازی ہوگی. اس کے بعد سورہ جاسیہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترتیب کے اعتبار سے 45 سورہ ہے اور نزولی ترتیب کے اعتبار سے 65. جاسیہ کا لفظ اس میں آیا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے گھٹنوں کی بل گری ہوئی، تو اس نسبت سے اس سورت کا نام سورہ جاسیہ ہے. اس سورت میں توحید کا تذکرہ کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، قرآن پاک کی عظمت کا، کہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اس کو تسلیم کرنے کا بیان ہے. قیامت کی جو ہولناکیاں ہوں گی اور موت کے بعد جو زندگی دوبارہ قائم ہوگی، اور منکرین کس طرح سے اس کا انکار کیا کرتے تھے. وہ موت کے بعد کی زندگی کو نہیں مانتے تھے، حساب کتاب کو نہیں مانتے تھے، اس دن ان کا انجام کیا ہوگا. اس سورت کی ابتدا میں ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کا مضمون ہے، اور ان مضامین کو قرآن پاک میں بار بار اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس لیے بیان کیا کہ شاید کبھی ہمارے دل میں بھی یہ باتیں اتر جائیں. 8ویں آیت میں بتایا گیا کہ ہر بہتان تراشنے والا جو بدکار ہے اس کے لیے ہلاکت ہے. سب سے بڑا بہتان تو شرک ہی ہے نا. اسی لیے فرما دیا کہ ان آیت کو سننے کے بعد بھی جو کفر پر ڈٹا رہتا ہے اس سے زیادہ بدبخت کوئی نہیں ہو سکتا. کفار قریش کہتے تھے کہ جو دنیا میں زیادہ خوشحال ہوگا اور طاقتور ہوگا وہی آخرت میں بھی خوشحال ہوگا. یہ ان کو دنیا سے آخرت کو ریلیٹ کر کے جج کرتے تھے، اور یہ بات ہمیں بار بار بتائی جا رہی ہے کہ دنیا کی حالت اور آخرت کی حالت سیم نہیں ہوں گی، بالکل جدا ہوں گی. یہ حدیث مبارکہ ہے، دو حالتیں جمع نہیں ہوں گی. جو دنیا میں عیش کرتے ہیں آخرت میں ان کا حساب بڑا سخت ہوگا، اور جو دنیا میں سختیوں میں رہتے ہیں آخرت میں ان کا حساب بے حد آسان کر دیا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے 21ویں آیت میں ان کا رد بھی فرما دیا کہ گناہ گار مومنین صالحین کی اور ان کی مومنین کی جو زندگی ہے وہ برابر نہیں ہو سکتی، اور نہ ان کی موت برابر ہو سکتی ہے. یعنی سب سے بڑی بات کہ جس کے پاس ایمان ہے سب سے زیادہ دولت مند وہ ہے، جس کے پاس اللہ کی اطاعت کا جذبہ ہے سب سے زیادہ خوش بخت وہ ہے. آیت 23 میں فرمایا، بس کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا اور اللہ نے اس کو علم کے باوجود گمراہ کر دیا، اس کے کان اور اس کے دل پر مہر لگا دی، اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا گیا، بس اللہ کے بعد کون ہے جو اسے ہدایت دے سکتا ہے. اب یہاں پر یہی سب سے بڑی بات ہے نا کہ ہم یہ بات غور کریں کہ ساری نعمتوں کے باوجود جب انسان کے کانوں پر، آنکھوں پر، دلوں پر مہریں لگ جاتی ہیں تو کون ہے جو نصیحت، کون سی نصیحت اس کو اثر کرتی ہے، اس پر اس کو نفع دے سکتی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو استعمال نہ کر کے یا کثرت گناہ سے اپنے دلوں پر خود ہی مہر لگا لی اور اپنے آنکھوں کو اندھا کر لیا. اب وہ نصیحت قبول نہیں کرتے. یعنی ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے کہ اللہ کی اطاعت کریں اور فرما برداری کریں، دوسری طرف ان کی اپنی نفسانی خواہشات یا دنیا کی زندگی ہے. اور آج آپ کو میجورٹی نظر آتا ہے کہ مٹیریلسٹک دنیا پرست ہو گئے. آخرت کی فکر کتنے لوگ کر رہے ہیں اور کتنے لوگ اپنے لائف کو سیٹ اپ کر رہے ہیں آخرت کے حساب سے. تو یہی بات یہاں بتا دی گئی کہ دوسری جانب وہ بندے ہیں جو اپنے نفس کے مطالبات اور خواہشات پوری کر رہے ہیں، وہ اللہ کے اور اس کے رسول کے حکم کو نظر انداز کر کے اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، خواہ وہ کلمہ پڑھنے والے ہوں یا نہ پڑھنے والے ہوں، لیکن حقیقت میں وہ اپنے نفس کے غلام ہیں. پھر منکرین آخرت کی اس نظریے کو بیان کیا جا رہا ہے جو ہر دور کے جو بھی ملحدین کا عقیدہ رہا ہے کہ جو کچھ بھی ہے بس دنیا کی زندگی ہے.
یہ ہاں ہم مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے. اور کہتے تھے کہ دہر یعنی زمانہ ہمیں ہلاک کرتا ہے، یہ موت تو طبعی ہے، قدرتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ معاذ اللہ میں مارتا ہے بس ہم مر جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بہت جلد وہ وقت آ جائے گا کہ جس نے پہلی بار بنایا تھا، پیدا کیا تھا، وہ دوبارہ بھی پیدا کرے گا. اس دن کے حساب کتاب سے کوئی نجات، سب اللہ کو اپنے اعمال کا حساب دیں گے. اور یہ بھی بتا دیا جنہوں نے اس دنیا میں قیامت کے دن کو فراموش کر رکھا تھا، قیامت کے دن ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، انہیں بھی فراموش کر دیا جائے گا. ان پر اللہ کی راحت کی نگاہ نہیں ہوگی اور ان پر کوئی رحمت اس دن نہیں ہوگی، بلکہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. وما علینا الا البلاغ المبین.